بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت تین بہت ہی اہم معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ایک تو کابینہ اجلاس جو تقریباً 7 گھنٹے جاری رہا، اس کی اندرونی کہانی، اور عمران خان صاحب شاید کم ہی اتنے غصے میں نظر آئے ہوں گے، اتنے برہم، اتنے ناراض جتنے اس اجلاس میں تھے۔ اس کے علاوہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کو خبردار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ فوری طور پر 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، اور سخت ترین لاک ڈاؤن، جس طرح یعنی کرفیو ہوتا ہے اس طرح کا۔ کیوں انہوں نے یہ کہا ہے؟ خط لکھا ہے پنجاب حکومت کو، اور اس پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی بالکل وہ اس کی حمایت کرتی ہیں اور یہ ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے وہ کابینہ میں بات کریں گی۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ کیا کہا جا رہا ہے عالمی ادارہ صحت کی طرف سے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ تیسرا راؤنڈ تھا، پہلے 2 ناکام ہوئے تھے، تیسرا راؤنڈ تھا، کیونکہ آئی ایم ایف کسی بھی طرح سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور آئی ایم ایف کی سخت شرائط تھیں جو چلتی چلی آ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا، آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ ہر صورت ہمیں 5100 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے پاکستان کو، اور پاکستان کہہ رہا تھا جی 4700 ارب روپے سے ہم زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ شرائط تو اپنی جگہ چل رہی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت یہ تھی کہ ہر صورت اب آمدن بڑھانے کے لیے آپ کو بجلی، گیس اور ان چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے، اور پینشنز اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں یہ آپ کو کم کرنی ہوں گی۔ تو اس میں ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے، بڑی اچھی خبر ہے عوام کے لیے کہ آئی ایم ایف کو کس طرح سے بنایا گیا ہے، اور یہ 3 مہینے کے لیے کس طرح سے اب شرائط آئی ایم ایف نے نرم کی ہیں، اور کیا کیا جائے گا، ان سب پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، کہ آج کابینہ میں وہ سخت ناراض اور غصے میں نظر آئے، اور کابینہ میں بہت زیادہ گرما گرمی نظر آئی۔ کابینہ ارکان بھی بڑے برہم تھے، بڑے پریشان تھے۔ ہوا یہ کہ ملک میں جو پیٹرول کا بحران آیا ہے، بڑے بڑے شہروں میں پیٹرول مل ہی نہیں رہا، اور اب اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں، جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں، اس کو مصنوعی بحران کہا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر پیدا کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو ایک طرح سے نشان عبرت بنا دیا جائے، کیونکہ یہ مافیا نے بہت پاکستان کو لوٹ لیا، برباد کیا، اب ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو جہاں تک شوگر رپورٹ آئی، اور اس کے بعد جس طرح سے مختلف محکموں کو ٹاسک دے دیا گیا ہے، جس میں ایف آئی اے ہے، اسٹیٹ بینک ہے، ایف بی آر ہے، نیب ہے، کہ آپ نے کارروائی کرنی ہے، اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اس پر تو اس میں یعنی کابینہ میں اوورال ایک طرح سے اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ جس طرح سے بڑھا جا رہا ہے، اگرچہ کابینہ کے بہت سے لوگوں کی اس پہ تحفظات ہیں کہ کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب، ان کو بلا کے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس میں تمہارا نام بھی آ رہا ہے اور سبسڈی دینے میں، اب ہم اداروں کو کھلی چھوٹ دینے والے ہیں، ایف آئی اے اور دیگر سب کو، کہ اگر انہوں نے بلایا تو پیش بھی ہونا پڑے گا، اور کچھ بھی ہوا۔ اور پیچھے جو ایک ہنگامی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے، بلکہ ایک طرح سے جہانگیر ترین کی طرف اشارہ کیا کہ حال میں میرے دوست ہوں، ماضی میں میرے دوست ہوں، کابینہ میں ہیں، جو جہاں جس طرح بھی ہے، یہ جو میں نے وعدہ کیا تھا، آپ عمران خان صاحب کے ٹویٹر پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے عوام کو لوٹا ہے، جنہوں نے مہنگائی کی ہے۔ تو ہم احتساب کے نعرے پر آئے تھے، اب بھی آج بھی انہوں نے کہا احتساب کے نعرے پر آئے تھے، بنیادی چیزیں ضرورت کی ہمیں لوگوں کو پہنچانی ہیں، اور مناسب قیمت پر پہنچانی ہے، ہر صورت ہمیں کرنا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر ایک کلیئر کر دیا کہ ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے، ان کی بھی انکوائری ہو سکتی ہے، کسی کو جانا پڑے، گرفتار کرنا پڑے، ہٹانا پڑے، عمران خان صاحب نے کہہ دیا، واضح کر دیا کہ یہ تو ہو کر رہے گا۔ اب یہ تو ہو گئی شوگر کی بات۔ اب پیٹرول بحران پر انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس میں اگر وزارت کے اندر لوگ ہیں، وزارت توانائی میں، وزارت پیٹرولیم میں، جن کی غفلت تھی، جنہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ کس طرح سے ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، یا جن آئل کمپنیز پر لازمی تھا، یہ بھی اب کہا گیا ہے کہ جی چونکہ اتنا نیچے چلا گیا تھا ریٹ پیٹرول کا، کہ انہوں نے خریداری کم کی کچھ کمپنیز نے، تو اگر وہ چیز چھپائی ہے کہ اس میں ہمیں پروفٹ کم ہوگا لینا، یا یہ کہ ابھی کچھ نے یہ کیا کہ جی سستا اب مل رہا ہے، ابھی لے کر اس کو
ابھی ذخیرہ کر لو، آگے سپلائی نہ کرو، آنے والے دنوں میں قیمتیں جب بڑھیں گی تو پھر تب یہ بیچیں گے۔ اور اس کے لیے ٹیمیں بنانے کا کہہ دیا گیا عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ چھاپے مارے جائیں اور کسی کو نہ چھوڑا جائے، سخت کارروائی کی جائے۔ اس پر وزیر توانائی عمر ایوب خان صاحب جو بڑے ایک دھڑلے سے بات کرتے ہیں، دو ٹوک اور ان کا ایک اپنا انداز ہے، انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ ہم لائسنس منسوخ کر رہے ہیں کمپنیز کے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کارروائی ہوگی پاکستان کی تاریخ میں۔ لائسنس منسوخ کر دینا، اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں اربوں روپے کی، یہ بہت بڑا مافیا ہے۔ اور یہ عمر ایوب کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ہے، وزیر توانائی نے ایوان میں یہ کہا ہے کہ ہم ہر مافیا سے ٹکرائیں گے، ہر مافیا سے ہم نے ٹکر لینی ہے اور ہم ہار نہیں مانیں گے۔ اب یہ بات پہلے ہی آ رہی تھی اور ان کی طرف سے، ان کمپنیوں کی، بڑی بڑی پیٹرولیم کمپنیوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے پیٹرول سستا کیا تو ملک میں پیٹرول کا بحران آ جائے گا۔ اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا ہوگا کہ کمپنیاں ہیں اور وہ واضح کر رہی ہیں کہ جی بحران آئے گا، لیکن عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے ریلیف لوگوں کو پہنچانا ہے، اور پھر یہ تقریباً 7 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی گئی اور اب وہ مافیا ایکٹیو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حکومت کی بھی اس میں بدنامی ہو رہی ہے کہ پیٹرول مل نہیں رہا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی، کافی حد تک سپلائی بحال ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے چھاپے مار کر، اور اوگرا میں اگر اس میں ان کی کوتاہی ہے، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی، جنہوں ریگولیٹ کرنا تھا وہ نہیں دیکھ سکے، ان سے جھوٹ بولا کہ اتنا ہمارے پاس تیل پڑا ہوا ہے، اتنا نہیں تھا۔ جو بھی صورتحال ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں کہہ لیں یا اگلے 24 گھنٹوں میں کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، چھاپے مارے جائیں گے، ہو سکتا ہے کمپنیوں کو کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں، وہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس سے کم پر عمران خان صاحب تیار نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ چھاپوں میں اگر نہیں پتہ لگتا کوئی کارکردگی اوگرا کی اور دیگر وزارت توانائی کے اندر جو بھی لوگ ہیں ان کی ٹیم کی کارکردگی سامنے نہیں آتی کہ انہوں نے جو بھی اس میں ذخیرہ اندوزی میں اور اس طرح 2 نمبری کر رہے تھے، مصنوعی قلت جنہوں نے پیدا کی یا جان بوجھ کر حقائق چھپائے، تو ان قصورواروں کو اگر نہیں پکڑ سکتے تو پھر ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ کسی نہ کسی پر یہ اب معاملہ آنے والا ہے، یا تو کمپنیز کے لائسنس منسوخ آپ کو ہوتے نظر آئیں گے، جو اس میں ملوث ہیں وہ پکڑی جائیں گی، اگر ان کی نشاندہی نہیں کر سکے، ان کو پکڑ نہیں سکے، تو پھر وزارت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی، وہ افسران ہوں، وزیر ہوں، ان کی چھٹی ہوگی۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے میں نے شاید پہلے پتہ نہیں عرض کیا آپ سے یا نہیں کہ مذاکرات ہو رہے تھے اور آئی ایم ایف یہ کہہ رہا تھا کہ جی کسی بھی صورت میں ہم جو آپ کو قرض دے رہے ہیں، جو $6 ارب کا تقریباً 6-6.5 ارب کا معاہدہ ہے، تو اس میں سے کچھ مل گیا ہے، آگے کچھ ملنا ہے، وہ جاری نہیں رہ سکتا اگر آپ نے ہماری شرائط پوری نہ کی۔ شرائط پوری کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سبسڈیز جس طرح کی بھی ہیں وہ سب ختم کرنی ہیں، بجلی گیس وغیرہ اس کو مہنگا کرنا ہے، کیونکہ اس میں اتنے لاسز ہیں، 2000 ارب روپے سے زیادہ تو آپ کو بجلی کا خسارہ ہے، اسی طرح سے سینکڑوں ارب روپے آپ کو گیس میں خسارہ ہے، تو آپ اس کو مہنگی کریں۔ حکومت ہی مان نہیں رہی تھی، حتیٰ کہ حکومت نے کہا کہ ہم نے تنخواہیں بڑھانی ہے سرکاری ملازمین کی اور پینشن۔ آئی ایم ایف نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو آپ کو ہم کسی صورت نہیں کرنے دیں گے، اور یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ پھر یہ پروگرام آگے نہیں چلے گا، اور یہ ایک اتنا بڑا بحران ہوتا کہ اگر خدا نخواستہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بند ہو جاتا، ہم آئی ایم ایف کو لاکھ گالیاں دیتے رہیں، مگر ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت تھی تو ہم اس کے پاس گئے، ورنہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انہوں نے بہت ڈیلے کیا، اس سے بھی بڑا نقصان ہو گیا، کیونکہ قرض اگر نہ لیتے تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑی تیزی سے کم ہو رہے تھے۔ بہرحال آگے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ $15 ارب کی پاکستان کو ضرورت پڑے گی، کیونکہ $10 ارب اگلے سال میں پاکستان نے واپس کرنے ہیں، جو قرض لیے ہیں پہلے ماضی میں لیے ہیں وہ واپس کرنے ہیں، اور $5 ارب آپ کو ضرورت پڑے گی اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے۔ تو اس میں بھی اگر جانا ہے تو کوئی بھی مالیاتی ادارہ، ورلڈ بینک ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں، آپ سے کوئی کمپنیاں انٹرنیشنل ڈیل ہی نہیں کریں گی، انویسٹمنٹ ہی نہیں آئے گی۔ اگر اس صورتحال میں آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلے تو سارا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا کہ یہ تو آئی ایم ایف کو کی شرائط پوری نہیں کر سکے، اس کو قرض کے پروگرام کو آگے نہیں چلا سکے، اس کو یہ واپس کیسے کریں گے؟ تو اس اکانومی میں یا اس سٹیٹ میں خدا نخواستہ یہ امپریشن جاتا ہے کہ اتنی جان نہیں ہے کہ یہ معاملات چلا سکے یا اپنے قرض واپس کر سکے یا اتنے پیسے اکٹھے کر سکے۔ تو اس میں بڑا بریک تھرو ہوا ہے، میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، کہ یہ تیسرا دور تھا
مذاکرات کا IMF کے اور پاکستان کے درمیان، جو شکر اللہ کا کامیاب ہو گیا۔ میں بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا، تنخواہیں اور پینشن بڑھانے پر بھی ہم آہنگی ہو گئی ہے، جس سے نظر آ رہا ہے کہ IMF مان گیا اچھا آپ کچھ ملازم جو سرکاری ملازم تنخواہیں وہ آپ بڑھا دیں، اور پینشنز بھی۔ تو یہ ایک بڑی لوگوں کے لیے خوشخبری ہوگی، ظاہر ہے ان کے پاس پیسے آئیں گے تو ان کی کچھ حالات بہتر ہوں گے، اور پھر وہ پیسے خرچیں گے تو اوور آل اکانومی پہ کچھ اچھا فرق پڑے گا لوگوں پہ۔ لیکن اکتوبر تک بجلی اور گیس مہنگی نہیں ہوگی، یہ بھی منوا لیا IMF سے کہ اکتوبر تک آپ ہمیں چانس دے دیں، اکتوبر تک ہم بجلی اور گیس مہنگی نہیں کریں گے، کیونکہ موجودہ حالات میں ہم یہ نہیں کر سکتے، لوگ پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ اور جو اکتوبر تک لوگوں کو ہم ریلیف ہمیں دینے دیں، یہ ہمیں اتنا وقت دے دیں 3 مہینے کہ ہم اس بجٹ میں لوگوں کو ریلیف دے دیں۔ پھر یہ ہے کہ اب بجٹ کا جو خسارہ ہے 3000 ارب روپے کا خسارہ آ رہا ہے، یعنی ہمارے خرچے بتائے جا رہے ہیں 7500 ارب روپے ہوں گے، جبکہ ہم اکٹھا صرف کریں گے 4500 ارب کے قریب۔ تو 3000 ارب کا جو خسارہ ہے یہ آپ نے کیسے پورا کرنا ہے؟ IMF کو اس کا یقین دلانا تھا، تو ان کو بتایا گیا کہ اور ذرائعوں کے علاوہ ہم بجٹ خسارہ قابو کرنے کے لیے متبادل آمدن بھی لے کر آئیں گے، یعنی ٹیکس ہم اتنا اکٹھا نہیں کر سکتے، اگر اس سے خسارہ ہو رہا ہے تو ہم دوسرے ذرائع سے پیسے لے آئیں گے، جس طرح آپ یوں سمجھ لیں پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، اس سے آپ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، یا آپ لائسنسز دیتے ہیں مختلف چیزوں کے، اس سے آپ کو، یہ جس طرح موبائل کے لائسنسز ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے، اس سے آپ پیسے کما لیتے ہیں اور آپ جو خسارہ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے کہا جی ہم نان ٹیکس آمدن بھی بڑھائیں گے، اور یہ IMF کو یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور IMF 30 ستمبر تک شرائط نرم رکھے گا۔ 30 ستمبر تک اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہماری جو شرائط تھیں ہم اس کو نرم رکھتے ہیں، لیکن ساتھ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے بھی کہا جی ہم اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض نہیں لیں گے، اسٹیٹ بینک سے اور قرض نہیں لیا جائے گا، وہ وہیں پہ رہے گا، اور یہ بھی ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کیونکہ پہلے ہی مقروض ہیں ہم، تو بہت زیادہ ہم اسٹیٹ بینک سے بھی قرض نہیں لیں گے اب۔ اور پاکستان کا جو موجودہ قرض پروگرام ہے، پاکستان اس پر چلتا رہے گا۔ IMF نے جو کچھ کہا ہوا ہے کہ اس میں آپ نے رہ کر ہی کام کرنا ہے، تو اور موجودہ قرض پروگرام کی بیشتر جو شرائطیں اکتوبر کے بعد پوری ہوں گی، IMF کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جی اکتوبر کے بعد ہم پھر اس میں واپس آ جائیں گے، اس طرح سے چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک بات میں بھول گیا کہ کابینہ اجلاس میں یہ بات بھی بڑی ہوئی ہے کہ جی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اس وقت، اس وبا کی صورتحال میں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اس چیز کو بھی دیکھا جائے تو اس در بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل والے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کیونکہ سرکاری ہاسپٹل ہوں، پرائیویٹ ہاسپٹل ہوں، جگہ نہیں رہ گئی اب، بہت بری صورتحال ہے۔ سرکاری طور پر تو کہا جا رہا ہے بھی جگہ ہے، لیکن نہیں مل رہی جگہ۔ جو لوگ زیادہ بیمار ہیں ان کے لیے وینٹیلیٹرز ہوں، ان کے لیے بیڈز، وہ اس وقت نہ سرکاری نہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بڑے شہروں میں اویلیبل نہیں نظر آ رہے۔ اس کے علاوہ جگہ کم پڑتی چلی جا رہی ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، عالمی ادارہ صحت نے خط لکھ کر کہہ دیا ہے کہ آپ ہر صورت 2 ہفتے کا سخت ترین لاک ڈاؤن کریں، کیونکہ جب آپ نے کچھ حد تک لاک ڈاؤن کیا تھا تو 1000 لوگ سامنے آ رہے تھے مریض روزانہ، نرم کیا تو 2000 ہو گئے، جب آپ نے اس کو بالکل ختم کرنے کی طرف گئے تو 4000 سے بھی زیادہ تعداد بڑھ گئی، اور آپ 6 شرائط ہوتی ہیں کہ لاک ڈاؤن میں آپ اس کو ختم کریں، کہ آپ تو ان 6 میں سے ایک بھی شرائط پر پاکستان پورا نہیں اترتا، اور جو ایشیا میں سب سے بری کارکردگی کورونا کے حوالے سے نظر آ رہی ہے ان میں چوتھے نمبر پر پاکستان ہے، اور 200 ممالک کی اگر کارکردگی دیکھی جائے تو اس میں پاکستان 148ویں نمبر پر آ رہا ہے، تو بہت پیچھے ہے۔ تو اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب نے بھی کہا ہے کہ بالکل ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ٹھیک کہہ رہا ہے، اور ہم کابینہ میں اس معاملے کو رکھیں گے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے جو بڑی خطرناک ہے، اور یہ بھی عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کم از کم 50,000 ٹیسٹ آپ روزانہ کریں، پاکستان کو کرنے ہیں، وہ نہیں ہو رہے۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب خبر یہ بھی آ گئی ہے کہ ناروے اور برطانیہ کے سائنسدانوں نے یہ کہا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو وبا ہے یا اس کا جو وائرس ہے یہ مصنوعی طور پر تیار کیا گیا تھا، لیب میں بنایا گیا تھا، اور وہاں سے شاید کوئی بے احتیاطی ہوئی اور یہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ ایک پنڈورا باکس کھل رہا ہے، پہلے بھی اس طرح کے چین پر الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن اب پھر یہ کہا گیا ہے کہ، اور پاکستان کے ایک سابق سفیر ہیں اقوام متحدہ میں رہے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ انہوں نے تو امریکہ پر الزام لگا دیا تھا کہ اس کی طرف سے مصنوعی طور پر اس طرح سے یہ تیار کیا گیا اور پھیلایا گیا۔ تو یہ جو سازشی کہانیاں ہیں یہ ابھی تک نہیں رکنی، اس دفعہ تو برطانیہ اور ناروے کے سائنسدانوں نے یہ تک کہہ دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔